السلام علیکم ناظرین، حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں یوسف ربانی، اور آج ہم عالمی حالات پر ایک نظر کریں گے، دیکھیں گے کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حالات حاضرہ پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے سر ندیم عباس صاحب۔ آپ ٹیچر ہیں اور ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی نگاہ عالمی حالات پر گہری نظر ہے اور اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ تو سر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، سر آپ تشریف لائیں۔ سر بہت شکریہ پہلے تو مجھے انوائٹ کرنے کا۔ تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ہم اس بات پہ، اس موضوع پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہی ہماری سوسائٹی کو آگے لے کے جاتی ہیں، اور یہ ایسے جو گیدرنگز ہے یہ گاہے بگاہے ہونی چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سر، ہم یہ شروع میں یہ بات ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بات ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت جو تنازع ہے یا جو جنگ ہے ایران کا امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے، تو بنیادی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بنیادی کیا وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر یہ تنازع شروع ہو گیا؟ اب تنازعات سے بڑھ کر اب یہ باقاعدہ کہ جنگ کی صورت اختیار کریے، اور اب کچھ جو ایکسپرٹ اور کچھ شخصیات کے جو نقطۂ نظر کے مطلب یہ ایک عالمی جنگ بننے جا رہے ہیں، تو بنیادی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے اس جنگ کی؟ سر اس کے لیے کئی ساری وجوہات ہیں۔ کچھ اس کی ریلیجیس بھی ہیں، کچھ اس کی اگر ہم جیو پولیٹیکل کے حساب سے دیکھ لیں، وہ خطے کے حساب سے دیکھ لیں وہ ہیں، اور کچھ اس کی گلوبل وجوہات بھی ہیں۔ تو ہم اس کو ون بائی ون اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی جو وجوہات ہیں، جو بنیادی وجوہات ہے اس کی، ایران اور اسرائیل جنگ کی، یا اس خطے میں کوئی بھی اسرائیل سے ریلیٹڈ جنگ ہے، تو وہ اس کی سب سے بنیادی وجہ ہے یہ جو اسرائیل کا کولونیل پروجیکٹ ہے۔ ایکچولی کولونیل پروجیکٹ ایسے پروجیکٹ کو بولتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں نے ایک ایسا دوسرے لوگوں کو لا کے ایک تیسری جگہ پر بٹھا دیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 1948 میں یہ برطانیہ اور امریکہ نے یہ اسرائیلیوں کو، یعنی کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو لائے اور وہاں پہ آ کے ایک جگہ پہ ان کو بٹھا دیا اور ایک ریاست ڈکلیئر کر دی کہ یہ ایک ریاست ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو مسائل ہیں نا، وہ یہ جڑ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک کہ یہ اسرائیلی جو ہمارے کولونیل پروجیکٹ ہے یہ اسرائیل کا، اور پھر اس پہ ان کا ریلیجیس، یعنی کہ ان کا جو مذہبی نقطہ نظر ہے کہ یہاں پہ ایک گریٹر اسرائیل بنے گا، تو جب وہ والا وہاں پہ ریلیجیس انہوں نے ٹیکسٹ کو فالو کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک گریٹر اسرائیل بنے گا، تو یہ اس کی بنیادی وجوہات ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوں، لبنان کے ساتھ ہو جائے یا عراق کے ساتھ ہو جائے یا پھر شام کے ساتھ ہم دیکھ لیں وہ جنگ ہو جائے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ میں امریکہ، جو ہماری ایرانین خود مختار گورنمنٹ ہے، کیونکہ اس پورے مشرق وسطیٰ کا پورا اگر جیوگرافی دیکھی جائے تو یہاں پہ کوئی بھی ایسا ملک ملٹریلی طور پر، یعنی کہ فوجی طاقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے اسرائیل چاہتا ہی نہیں ہے اور امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایک فوجی طاقت ہو جو کہ ان کے لیے خطرہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کا ایک پروجیکٹ ہے کہ ہم نے ایک گریٹر اسرائیل بنانا ہے، جس میں گولان ہائٹس بھی ہوں گی۔ گولان ہائٹس سیریا کا حصہ ہے، دین سینائی پیننسولا بھی ہوگا جو کہ مصر کا حصہ ہے، دین اس میں کچھ علاقے سعودی عرب کے بھی آتے ہیں کہ وہ بھی اس کا پارٹ ہوگا۔ تو یہ سارا کا سارا اگر ہم اس کو ملا کے دیکھیں تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا ملک ہو جو خود مختار ہو۔ اور ایک بات، صرف ایک پوائنٹ میں اس میں اور ڈسکس کر دوں اس کے تین بنیادی وجوہات میں، ایک تیسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ گلوبل ہے، جو پوری دنیا سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے امریکن امپیریلزم، ٹھیک ہے۔ امریکن امپیریلزم کا مطلب ہے کہ وہ جو پالیسیز ہیں نا، لائک جیسے پنڈ کا چودھری نہیں ہوتا، اگر آپ کو پتا ہو تو، گاؤں میں ایک جو بڑا جس کے پاس زیادہ پیسے آ جاتے ہیں وہ چودھری بن جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر گھر میں اس کی بات مانی جائے اور اس کی بات ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو تیسری سب سے جو وجہ ہے نا اس کی، یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، وہ امریکن امپیریلزم ہے، جس نے اس سارے جو معاملہ ہے اس کو ہوا دی ہوئی ہے۔ اور بھی آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے وہ ایران پہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو وہ کیوں اٹیک کر رہا ہے؟ صرف اور صرف اس بات کو منوانے کے لیے اٹیک کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم کسی بھی ملک کو ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور بس یہی اس کا امپیریلزم ہے اور یہی اس کی پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے نا وہ ایک کیوس کی شکل میں ہے، اور یہاں پہ ہمارے ہاں ایک جنگل کا قانون بن چکا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی بھی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنی پاور ہے، مائٹ از رائٹ والا رول ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس کا اتنا استعمال کر لیتا ہے۔ بالکل، یعنی اگر ہم مختصر کہیں تو ایک تو اسرائیل کا وجود، یعنی جو بنیادی وجہ اسرائیل کا وجود، اور دوسری طرف سے امریکہ کی چودراہٹ، وہ اپنے یہاں پر اپنا اثر و رسوخ دکھانا چاہتے ہیں، جس وجہ سے یہ سارے صورتحال ہیں۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بالکل۔ اچھا، اگر یہ تنازعات جس وجوہات کی بنیاد پر شروع ہو جاتے ہیں اور اب عالمی جنگ کی صورتحال اختیار کر رہے ہیں، تو اس کا خطے میں اب تک کے اثرات کیا ہے اور مزید کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں اس پورے خطے میں؟ دیکھیں، ابھی اثرات اگر ہم اس کے امپیکٹس کی بات کر لیں، اثرات کی بات کر لیں، تو شاید آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ صبح آئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے جتنے کا پیٹرول ڈلا ہے، ٹھیک ہے، اور کل کتنے کا پیٹرول ڈلا تھا وہ کل ہمیں نظر آ گیا۔ تو
خطے میں اس کے بہت ہی دور رس اس کے اثرات ہیں، بہت ہی لائک بھیانک اس کے اثرات ہیں. سب سے پہلے تو اکنامک اثرات ہیں ہمارے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ پاکستان سے ہٹ کے بات کر لیں، لائک قطر کی بات کر لیتے ہیں، یو اے ای کی بات کر لیتے ہیں، یا پھر کویت کی بات کر لیتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا جو خطہ ہے نا، وہ سارا کا سارا خطہ ہی جل رہا ہے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف کس کی وجہ سے؟ امریکہ اور اسرائیل کی اما کی وجہ سے، ان کی انا کی وجہ سے جل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارا خطہ ہی جل رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے اکنامک اثرات بھی ہیں، جیسے کہ ہمارے جیسے ممالک ہیں، ابھی آپ کو پتا ہے پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، اور ہمارے تو سارا کچھ چلتا ہی پیٹرول پہ ہے. بالکل، اس ٹھیک کے ہے، پورے ساری معیشت ایکسپورٹ پر ہی اثرات. ہماری اگر وہ پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے تو الٹیمیٹلی پاکستان میں ایک اکنامک ریسیشن آ جائے گا، ایک اکنامک ڈیزاسٹر کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے سارے ممالک بھی ہیں. اگر انڈیا کی بات کر لی جائے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو کہ وہاں پہ گھروں میں جلانے کے لیے ایل پی جی نہیں ہے، ایک جو گھروں میں گیس استعمال ہوتی ہے وہی موجود نہیں ہے. اب فلپینس کے اگر آپ دیکھ لیں، میں نے پچھلے دنوں ویڈیو دیکھ رہا تھا فلپینس کے پرائم منسٹر کی. تو فلپینس کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے کیا کیا، وہ سمپل فلپین کہہ رہا ہوں، یہ ساؤتھ کوریا کی بات ہے. ساؤتھ کوریا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ سمپل ایک گاڑی پہ آیا، اور وہ گاڑی بھی الیکٹرک تھی. ٹھیک ہے، کہ وہ الیکٹرک پہ آیا ہے. ان کے پاس بھی یہ پیٹرول وغیرہ کا ابھی یہاں پہ کرائسس چل رہا ہے. تو یہ جو پورا خطہ ہے نا ہمارا، نہ کہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ممالک ہیں، اسپیشلی ایشیا ہو گیا، کیونکہ ایشیا جو کنٹریز ہیں نا وہ سارا کا سارا جو تیل ہے نا وہ وہاں سے خریدتی ہیں. اور دوسرا اب یہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ جو انصار اللہ کے ہیں وہ لوگ وہاں پہ یمن میں، انہوں نے وہ باب المنداب کو بھی بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سننے میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو مسائل زیادہ بڑھے گیا، مسائل بڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو ہماری تو خواہش یہی ہے، ہم لوگ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو مطلب منتھلی سیلریز پہ ہی ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس میں تھوڑا سا، ہماری سیلری تو وہی ہے جو ہمیں آج سے 2 منتھ پہلے ملی تھی، یا جنگ شروع ہونے سے پہلے ملی تھی، وہی سیلری ہمیں 2 دن بعد یا 3 دنوں بعد یہ کہیں گے مل چکی ہوگی، وہی ملے گی. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، سیلری جو ہمیں ملنی وہی ملنی ہے، لیکن ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جائیں گے. یعنی مختصر ہم یہ کہیں کہ اس سے جو جنگ ہے، اگرچہ جنگ امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ یہ جنگ ہے، لیکن جو اس اثرات ہے صرف ان کی جو